اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ یاسین کی تفسیر کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کے اندر ہمارے لیے کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمارے علم و فہم میں اضافہ کرے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین مکی ہے۔ اس میں 5 رکوع، 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے یاسین پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ شروع ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم، یعنی حکمت والے قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، کہ بے شک آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، علیٰ صراط مستقیم، سیدھے رستے پر بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ جس کے پاس پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اور آپ انہیں ڈر سنائیں تو کہیں وہ بے خبر نہ رہ جائیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان کے لیے بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں پر یہ بات ابو جہل کے دوستوں کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز پڑھتے دیکھے گا تو آپ کا سر مبارک پتھر سے کچلے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 7 میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دی ہیں کہ وہ تھوڑیوں تک اس میں دھنسے ہوئے ہیں اور اب وہ منہ اوپر اٹھائے نہیں اٹھا سکتے۔ کیونکہ جب ابو جہل نے اس بات کا ارادہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر اٹھا کر لے آیا۔ جب اس کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ اس پتھر کے ساتھ چپکے رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف پلٹا۔ اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گردنوں کے اندر ایک توق ڈال دیا جائے گا کہ وہ تھوڑیوں تک اس میں لپٹے رہیں گے۔ اب جب وہ اپنے دوستوں پر آیا اور انہوں نے ایک مکر چلا تو اس کے مکر کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک اور دیوار بنا دی اور ان کو اوپر سے ڈھانک دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ابو جہل جب اپنے دوستوں کے پاس واپس ہوا اور ان سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اس نے اپنے فاسد ارادے سے پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اس کے ہاتھوں کے ساتھ چپکا رہ گیا اور اس کی گردن اوپر کی اوپر ہی رہ گئی، یعنی اس کو کچھ نظر نہ آیا، تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور میں ضرور ان کا سر کچل کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ بھی ایک فاسد ارادہ لے کر پتھر لے کر آیا، لیکن جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز تو سنتا مگر انہیں دیکھ نہ سکتا، حتیٰ کہ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کے پاس واپس لوٹا اور وہ تک اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یعنی جب یہ اپنے دوستوں کے پاس لوٹا تو اس کے دوست تک اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ تو نے کیا کیا، تو کہاں گیا تھا اور کیا کر کے آیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں نے ان کی آواز سنی
یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جب میں ان کے پاس پہنچا، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ لہٰذا اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا، میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ اپنے بتوں کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ مجھے لات اور عزیٰ کی قسم کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر آیت نازل فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ بے شک ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار بنا دیے تاکہ انہیں کچھ سوچائی نہ دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دونوں طرف ایسی دیواریں ہو گئیں کہ جس سے ان کا راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کہ ان لوگوں کا فرسودہ سناؤ کہ جن کی طرف نبی بھیجے گئے، یعنی فرسودہ سنانے والے آئے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں صادق اور صدوق کو انتقاطہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کا نام حبیب نجار تھا، یعنی جو بکریاں چرا رہا تھا اس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے ان کا حال دریافت کیا، ان دونوں نے سلام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دین کی حق دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو۔ حبیب نجار نے ان سے ان کی نشانی دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھا جو انسان ہوتا ہے اس کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض دور کر دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر حبیب نجار بولا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو 2 سال سے بیمار ہے، اگر تم اسے دم کر دو تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا۔ حبیب نجار یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائے اور اس واقعہ کی خبر مشہور کر دی۔ ایک خلق کثیر نے آپ کے پاس آنا شروع کر دیا اور امراض سے شفا پائی۔ یہ خبر سنتے اور پہنچتے کرتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے صادق اور صدوق کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ہمارے معبودوں کے سوا بھی کوئی ایسا معبود ہے جو یہ طرح کے معجزے انجام دے؟ اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہاں وہی ہے جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا۔ پھر لوگ ان کی بات سن کر ان کے در پر ہوئے اور انہیں مارا۔ یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو بھیجا، وہ اجنبی بن کر اس شہر میں داخل ہوا اور بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین سے رسم و روابط پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں وہ بادشاہ تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اس سے خوب مانوس ہو گیا ہے تو ایک دن اس نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ وہ جو 2 آدمی آپ نے قید کیا ہے ان کی بات کیا آپ نے سنی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس پر بادشاہ نے کہا کہ جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے فوراً ان لوگوں کو قید کر دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر آپ رائے دیں تو کیا انہیں بلایا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ اس کے کہنے پر بادشاہ نے ان دونوں کو بلا لیا۔ شمعون نے ان سے بات دریافت کی کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جان کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں پر 2 پوائنٹ پتہ چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین کی تبلیغ کرنے میں اخلاق سے کام لیا جائے، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ سامنے والے کے فہم کے مطابق دعوت دی جائے۔ چونکہ پہلے جو لوگ بھیجے گئے تھے انہوں نے برملا دین کا اظہار کر دیا جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے،
لیکن شمعون نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے پہلے بادشاہ کے ساتھ مراسم بنائے اور پھر اسے اس طرف لایا اور اس کی ایک تدابیر کی۔ شمعون نے صادق اور صدوق سے یہ کہا بادشاہ کے سامنے کہ تم کیا دعوت دینا چاہتے ہو اور کس طرف بلاتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر انسان کی روزی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے یہ باتیں سن کر ان سے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو، تو انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس پر شمعون نے کہا کہ تمہاری اس کے بارے میں نشانی کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا جو بادشاہ چاہے ہم وہ نشانی دے سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، انہوں نے اس کے لیے دعا کی تو وہ بینا ہو گیا۔ اس پر شمعون نے اب بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب ہے کہ آپ بھی اپنے معبودوں کو بلائیں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے معجزہ پیش کریں، کیونکہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ یہ لوگوں کے خدا تو بات معجزہ دکھائیں لیکن آپ سے کوئی بات نہ بن سکے۔ بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے تو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم تو ہمارے ساتھ مانوس ہو۔ میں تمہیں سچ بتاؤں تو ہمارے معبود نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بنا سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردہ زندہ کرنے پر قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ بادشاہ نے اس لیے بات کی تاکہ وہ جھوٹا نہ پڑ سکے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے اور جس کا جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی، لہٰذا ان کے سامنے اس کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ جس دین پر تم ہو وہ نقصان دہ ہے، لہٰذا ایمان لاؤ۔ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے تو میں نے ایک حسین جوان دیکھا جو مجھے نظر آیا، جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ بولا کہ کون سے 3 شخص؟ اس نے کہا ایک شمعون اور 2 یہ صادق اور صدوق۔ بادشاہ کو اس پر تعجب ہوا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی ہے تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی، وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہ لائے، اور جو ایمان نہ لائے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اب یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ تبلیغ کو حکمت عملی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اگلے کے دل پر یعنی سننے والے کے دل پر یہ تبلیغ اثر کر سکے۔ لہٰذا شمعون نے ایک اچھے انداز سے تبلیغ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس تبلیغ اور اس الفاظ میں اثر ڈالا، لہٰذا یہ ایمان پر آیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذ من دونہ آلہۃ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراتے ہو، اور اگر رحمان میرا کچھ بھی بگاڑنا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کام کروں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر حکم دیتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کہ پاکی ہے اس تمہارے رب کو کہ جس نے جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے جو ان چیزوں سے جن کو ان کی خبر بھی نہیں، یعنی جن کو ان چیزوں کی خبر بھی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کبریائی کے بعد انسان کے لیے نشانیوں کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، اور ایک نشانی سورج ہے کہ ایک وقت تک اس کی منزل مقصود پر وہ پہنچتا ہے،
اور پھر چاند کی منزلوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی ڈال کی طرح ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی 28 منزلیں بتائی ہیں۔ ہر شب ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلتا ہے نہ زیادہ، اور طلوع کی تاریخ سے 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور مہینہ 30 کا ہو تو 2 شب 29 کو ایک شب چھپتا ہے اور ایک شب میں اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام نشانیاں جانتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ خرچ کرو تو کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے شک کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں اور ان ہاتھوں کے ذریعے ہم اگر کماتے ہیں تو بے شک ہم اللہ کا رزق ہی اس کو لٹاتے ہیں، کیونکہ رزق انسان اپنے جسمانی اعضاء سے کماتا ہے اور اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا انکار کریں کہ ہم یہ رزق اس کی راہ میں نہیں پیش کرتے، کیونکہ رزق کمانے کی تمام حصے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر ہم رزق کماتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، ذرا سوچیں کہ یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے، اگر آنکھیں استعمال ہوتی ہیں تو آنکھیں بھی اللہ کی دی ہوئی، اگر پاؤں سے چل کے جاتے ہیں تو پاؤں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے، غرض ہمارا جسم سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا ہمارا تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں محتاجوں کو مسکینوں کو کھلائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہترین سرمایہ بنا کر آخرت کے لیے محفوظ کر لے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے اور غنی کی انفاق فی سبیل اللہ سے کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ مسکینوں کو صدقہ کرو تو کہتے تھے کہ ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہیں اللہ نہیں دیتا انہیں ہم عطا فرمائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات کھول کر بیان کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مثال کے طور پہ بیان کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ذرا سوچو اے انسان اپنی پیدائش کو، کہ کیا تم اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو، کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جن ہڈیوں سے بنایا ہے اس سے بالکل پھر دوبارہ سے بنائے گا۔ اور اس آیت کے شان نزول کے طور پر یہ بات آئی ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل یا مشہور ابی بن حلف کے بارے میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا جاتا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ زندہ فرمائے گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا اور پھر تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ابو جہل کی غلاظت بری جہالت کے بارے میں ذکر فرما کر کہہ دیا کہ بے شک اللہ ان ہڈیوں کو ویسے ہی زندہ کرے گا جیسے کل اس نے انہیں شروع سے بنایا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 81 میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو بس اس سے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ
ترجعون، تو پاکی ہے اس سے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔